بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلوبل اسٹوری پی کے دیکھنے والوں کو محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ میرا نام کلیم حیدر ہے۔ میں فوج میں تھا۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے ہڈی نے خون سپلائی کرنے والی نالی کو نقصان پہنچایا تھا اور خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے میری ماں کا بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا تھا۔ پھر جب میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا اور ان کا بازو بھی مفلوج ہو گیا تو میں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے کر ماں کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ بیوی کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں نے اپنی جاب سے استعفیٰ دے دیا۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میری نانو کا انتقال ہوا۔ میری نانو کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میری ماں کی عمر 16 برس ہوئی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے سے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ گھر کا یہ دیکھا بھالا لڑکا ہے، میری ماں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے اس لیے خوش رکھے گا۔ مگر یہ بات میرے نانا کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ میرے نانا میری ماں کی شادی کے بعد 1.5 برس زندہ رہے۔ ان 1.5 برسوں میں میری ماں تین بار روٹ کر اپنے والد کی دہلیز پر آئی۔ ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی کی منت سماجت کر کے میری ماں کو واپس بھجوا دیا۔ 1.5 برس بعد میرے نانا کا انتقال ہوا۔ میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی۔ میرے ددیال والوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا اور میری ماں طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے کپڑے استری نہ کر کے رکھ پائی تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ کندھے کی ہڈی توڑنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو نہ دکھایا، بلکہ الٹا میری ماں جب درد سے کراہتی تو اسے اور پیٹا جاتا اور بہانے خور جیسے القابات سے نوازا جاتا، یہاں تک کہ مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی نے انگلیوں اور بازوں کو خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو بھی کاٹ دیا۔ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ گئیں تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی اور بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا اور ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بدکردار ہونے کا الزام لگا کر طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا اس وقت میری ماں کی پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر پناہ دیے رکھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میری ددیال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں ان کی جائیداد نہ ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری والدہ کو دائی کے گھر سے بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میری ماں مجھے کپڑے کی ایک گانٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر پہنچی اور پہلی رات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے بھٹے کے نیچے گزاری اور ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کے جاگتی رہی تاکہ کوئی آوارہ کتا مجھے چبا نہ ڈالے۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلے پہل میری ماں فروٹ والی ریڑھی کے پاس پڑا گندا فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے اس خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور میرا پیٹ بھرتی۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تو مقامی دکانداروں نے میری ماں پر اعتبار کرتے ہوئے انہیں دکانوں کی صفائی کا کام دے دیا۔ میری ماں مجھے دکانوں میں اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرتی جو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے میری ماں نے کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد برش، پالش اور ہتھوڑے کی دھاگا
اور سوئے خریدنے کے بعد جوتے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ میری ماں مجھے گود میں لٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گیا۔ میری ماں نے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی ددیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ میری ماں نے مجھے اسکول داخل کروا دیا۔ میرے استاد محترم کو جب میرے حالات کا پتہ چلا تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آئے۔ ہمیں ایک الگ کمرہ دیا اور ہمارا سارا خرچ برداشت کیا۔ بدلے میں میری ماں نے ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیا۔ میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ استاد محترم نے میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کیا اور میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کی گئی۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمنوں کا سراغ لگاتا اور پھر بعد میں اپنی ٹیم تیار کر کے ان کا قلعہ کما کرتا۔ میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنی حیات کے رخ کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی وہ میری والدہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جو گھر سے باہر گزاری ہو۔ میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا تھا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی۔ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ میری ماں فوت ہو چکی ہے۔ میرے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں۔ میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ میرے بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں اپنا بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا۔ سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی تھی اور میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا شروع کر دیا۔ بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ واقعی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ میرے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک دن میں کسی دوست کے ساتھ اولڈ ہاؤس گیا۔ وہاں مجھے میرے والد نظر آئے جو سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ بھی نہ تھے۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکے تھے۔ کبھی اپنا سر دیوار میں مارتے تو کبھی اپنے بال نوچتے۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا انہیں زنجیروں میں باندھ کر کھینچتے ہوئے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ میری ماں پر کیے گئے ظلم کی سزا وہ دنیا میں کاٹ رہے ہیں۔ انسان کسی معصوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ پاک لازمی اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔